الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام علماء کرام، انتظامیہ جامع مسجد حاضہ، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہماری زندگی میں ماہ مقدس ماہ رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب فرمائی، اور بالخصوص شب قدر جس کے متعلق پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان نبوت سے اس مقدس رات کے فیوز و برکات کو خود بیان کیا۔ وہ خطبہ جو آپ نے استقبال رمضان میں ارشاد فرمایا، اس میں اس کا تذکرہ کیا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ لوگوں، تم پہ عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ اس میں آنے والی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بخشش کا سماع اکٹھا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ نزہۃ المجالس میں علی پاک کا ایک قول منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم امت مصطفی کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر اس امت کو جہنم میں داخل کرنا ہوتا تو اللہ اس امت کو رمضان جیسا مہینہ عطا نہ فرماتا، اور نہ ہی سورہ اخلاص کو اس امت پر نازل کرتا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ عطا ہونا
اور قرآن میں سورہ اخلاص جیسی سورہ کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے گا اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور سامعین محتشم، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو، جنہوں نے طاق راتوں کے اندر یہ پروگرام ترتیب دیے تاکہ اس طرح لیلۃ القدر کی تلاش بھی جاری رہے اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ اللہ اس کے فیوض و برکات سے ہم سب کو کما حق مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، جو آیہ مقدسہ حصول برکت کے لیے میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت، اے امت مصطفی۔ رب تم سے خطاب فرماتے ہوئے فرماتا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ امم تو بڑی آئیں، ہدایت انسانیت کا سلسلہ تب سے جاری ہے جب سے پہلا انسان پیدا ہوا، اور نبوت کتنی ضروری ہے کہ پہلا بشر اللہ کا نبی، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول تشریف لائے، اور انبیاء کو اللہ نے امم بھی عطا کی، بے شمار امم آئیں، لیکن یہ لقب صرف اس امت کو ملا۔ رب قدیر نے فرمایا، امت مصطفی کو بھیج کر خطاب کیا، فرما کنتم خیر امہ، تم بہترین امت، اخرجت للناس، جو نکالی گئی، ظاہر کی گئی لوگوں کے لیے۔ ترہ امتیاز کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے جس نے اس امت کو ساری امم میں ممتاز کر دیا؟ یہ لقب اور کسی امت کو نہیں نصیب ہوا۔ حالانکہ اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو بڑی لاڈلی امم بھی ہم سے پہلے ہو گزری ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں جا بجا ہے۔ یہ وہی قوم تھی جس کی خاطر اللہ نے من و سلوہ نازل کیا، پتھر پھاڑ کے پانی کے چشمے جاری، اور یہ وہی قوم تھی، وہی امت تھی جس کی خاطر اللہ نے دریا میں رستے بنا دی۔ لیکن ان سے ٹھیک ہے، اسی وجہ سے، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب نہیں فرمایا، یہ ہمارا خاصہ ہے۔ ہم سے خطاب کیا تو فرما کنتم خیر امہ۔ آخر وہ چیز کیا ہے جس نے ہمیں سابقہ امم سے ممتاز کر دیا؟ وہ شرف کیا ہے؟ اس کا آگے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہارا ترہ امتیاز یہ ہے، اس لقب سے ملقب کرنے کا سبب یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایسے ایمان لاتے ہو جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ جس امت کا میں تذکرہ کر رہا تھا، جب ان سے ایمان لانے کا تقاضا کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، رب کو نہیں مانیں گے جب تک آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر پیغام دیا تو اس امت نے بن دیکھے خدا کو مان لیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تو بڑی پیاری بات کی کہ ہم تو خدا کو بھی اس لیے خدا مانتے ہیں کہ تو محمد کا خدا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں نا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدا ہے، اور ہمیں یقین ہو گیا، ہم ایمان لے آئے۔ اس لیے رب نے فرمایا تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایسے ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور سامعین محتشم، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا بڑا فریضہ ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ نے پہلی امم کے انبیاء، جتنی بھی امتیں گزری ہیں نا، ان کی طرف جو انبیاء بھیجے ان کی ذمہ لگایا تھا۔
اسی واسطے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ ظاہر سی بات ہے مرتبہ مقام تو امتی اور نبی کا ایک ہو سکتا نہیں، کہاں امتی اور کہاں نبی۔ یہاں کام کے حساب سے کہا جا رہا ہے کہ جو کام اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کے سپرد کیا تھا وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے علماء سے لیا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ وہ ہمارا ترہ امتیاز ہے جس کے سبب ساری امم میں ہم ممتاز ہو گئے اور خیر امم کا لقب ہمیں نصیب ہوا۔ سامعین محتشم، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ذمہ داری سب سے زیادہ علماء کی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لیکن قطعاً اس کا یہ مقصد نہیں کہ عوام بری و ذمہ ہے، جیسا کہ آج ہم نے دین ٹھیکے پہ دے رکھا ہے کہ ایک امام خطیب مقرر کر لیا، باقی ہم سب بری و ذمہ ہو گئے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے، ان پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ صرف ذمہ علماء کا نہیں، اور بالخصوص اس دور میں پرفتن دور میں کہ ہر روز نت نیا فتنہ، ہر روز صبح آنکھ کھلتی ہے تو ایک نئے فتنہ کا سامنا ہوتا ہے۔ اب تو ہر شخص کو کمر کس لینی چاہیے۔ ویسے بھی علماء تک محدود نہیں، امت کا ہر فرد اس آیہ مقدسہ کا مخاطب، ہر فرد سے اللہ نے خطاب کیا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے سراتر فرما دیا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کوئی کمال نہیں کہ آپ خود نماز پڑھتے ہیں، آپ کا جوان بیٹا گھر میں سویا ہے، آپ کا باپ بوڑھا نماز نہیں پڑھتا، آپ کا بھائی نمازی نہیں ہے، فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ رب نے فرمایا کمال یہ ہے خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے ارد گرد ماحول کو بھی، اپنے آس پاس کے افراد کو بھی، وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ محلے دار نمازی محلے دار یا آپ کے پڑوسی کیوں نہ ہو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کی فکر میں لگ جاؤ۔ یہ تبھی ہوگا نا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال النبی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں سے جو شخص، یہاں من عموم پہ دلالت کر رہا ہے، علماء مراد نہیں، ہر فرد امت کا مراد ہے۔ جو بھی تم میں سے برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا، فتنے فساد کا ڈر ہے، اقتدار میں نہیں، ہاتھ میں طاقت نہیں، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر دوسرا درجہ ہے کہ برائی کو زبان سے برا کہو۔ اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو پھر تیسرے درجے پہ آ جائے گا، کم از کم برائی کو دل سے تو برا جانے۔ اور خدا نہ کرے جب انسان برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتا نا، تو پھر اسے صف ماتم بچھانی چاہیے۔ اس کے سینے میں سب کچھ ہو سکتا ہے پر ایمان نہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو پہلا درجہ ہے یہ صاحب اقتدار لوگوں کے لیے، دوسرا درجہ علماء کا ہے، تیسرا عوام کا ہے۔ اور من عموم پہ دلالت کرتا ہے، بلکہ ایک اور حدیث میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر فرد اپنے تو ہی بادشاہ ہے، اور کل قیامت کے دن اپنی اپنی بادشاہت، اپنی اپنی رعایا کا حساب رب کے سامنے دینا ہے۔ وہ باپ کیوں نہ ہو، استاذ کیوں نہ ہو، مل آنر کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ امام الانبیاء نے فرمایا غلام بھی اپنے تئیں بادشاہ۔
جو بیوی ہے نا گھر کی مالکن، میرے کریم آقا فرماتے ہیں وہ بھی اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی بھی رعایا ہے، اس سے بھی سوال جواب ہوگا۔ تو اس حدیث کو پیش نظر رکھیں تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب کمر کس لیں۔ اس وقت اس پرفتن دور کے اندر ہم سب کو اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، برائی کو روکیں اور اچھائی کا حکم کریں۔ ہم نے جب سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے منہ موڑا ہے، ذلت رسوائی ہمارا مقدر بن۔ اور بھی کئی اسباب ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے یہ تصور کر لیا اور ایک ہم نے جملہ رٹ لیا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ افسوس ہوتا ہے یہ سن کر، وہ پنجابی کہہ دیتے ہیں اسی اپنی قبری پہنا انہیں اپنی قبری۔ اگر یہی بات تھی تو پھر امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا کو کفار کے ساتھ برسر پیکار ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اللہ نے یہ کیوں کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون؟ پھر سب اچھا تھا، جو جہاں فٹ تھا وہیں رہتا۔ دعوت کیوں دی اور حضور نے دعوت کی خاطر مشکلات کیوں اٹھائیں؟ پتھر کھائے، کانٹے بچھائے گئے، اذیتیں تکلیفیں دی گئی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ہر نبی کو ستایا گیا اور سب سے زیادہ مجھے آزمائشوں کا سامنا کرنا، تکالیف مجھے دی گئی۔ پھر اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو پتہ چلا کہ یہ من گھڑت جملہ ہے جو ہم نے رٹ لیا ہے۔ اب آپ اسی وقار میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم سب کی ذمہ داری، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کام کے لیے کمر باندھ لیں، جہاں بھی برائی دیکھیں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اچھائی کا حکم کریں۔ چونکہ یہ ایک مفصل ٹاپک ہے، دیکھو نا قرآن کریم کی 6,500 آیات ہیں، ان میں سے 500 آیات ایسی ہیں جو احکام پر مشتمل ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ تو بہت بڑا ہے، لیکن 3,000 احادیث ایسی ہیں جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کو اگر دیکھیں نا تو اوامر اور نواہی کا مجموعہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ کتاب، یہ دستور حیات ہے، یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف چومنے تک یا پڑھنے تک محدود کر دیا۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مشے خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ ہم نے قرآن سے رہنمائی نہیں لی، قرآن مجید دستور حیات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنا بنایا قانون دیا، اسے نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے احکام 2 اقسام پر منقسم ہیں، اوامر اور نواہی۔ یا تو ایسے احکام ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ کرنے والے امور ہیں، ان کو کہتے ہیں اوامر۔ یا پھر دوسری وہ اشیاء ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، سود نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، چغلی مت کرو، زنا سے باز آ جاؤ، جوا نہ کھیلو، جھوٹ مت بولو، یہ نواہی ہے۔ تو اوامر اور نواہی یہ خلاصہ ہے قرآن کریم کا، یعنی پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا تو کچھ کرنے کا حکم دیا یا پھر کسی چیز سے اللہ نے منع کیا۔ تو یہ مفصل ٹاپک ہے، بے شمار چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، ہر ایک پہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، یہ قلیل وقت ہے۔ اور میرے موضوع کو پھر اسے بند کیا گیا تھا سچ اور جھوٹ میں، تو اس پہ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹ کے متعلق ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، سورہ آل عمران۔ جب امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا کی برگاہ میں نجران کی عیسائی آئے، مناظرہ ہوا، اور مناظرے کا ٹاپک کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے یا عبداللہ؟ امام الانبیاء کا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ عبداللہ، جبکہ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ۔ مناظرہ کرنے کی خاطر آ گئے۔ امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا نے جب گفتگو شروع ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دلیل مانگی
کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اس پر دلیل؟ تو وہ جھٹ بولے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانتے تو ہو کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، لہذا وہ خدا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رد کیا، جواب دیا، اگر تمہارے نزدیک بن باپ کے پیدا ہونا یہ خدا ہونے کی دلیل ہے، ابن اللہ ہونے کی دلیل ہے، تو ذرا یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کی بابت تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ایسا مسکت جواب تھا جس کا جواب پوری عیسائیت کے پاس نہیں تھا، لاجواب ہو گئے، کہنے لگے مباہلہ کر لیتے ہیں۔ امام الانبیاء نے کہا، قرآن نے اس کا مفصل بیان کیا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ مفصل آیت ہے، میرا ٹاپک نہیں، میں اشارہ کر کے آگے چلوں گا۔ ادھر یہ کلمات آئے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذب، آؤ مل کر پھر جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے سراطن کہہ دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ معاشرے میں بے شمار عیوب پائے جاتے ہیں، بلکہ وہ فردن فردن جو سابقہ امم میں عیوب تھے نا، جو گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اور جن گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، ان پہ پتھروں کی بارش برسائی، ان کو زمین میں دھنسا دیا، اگر وہ دیکھے جائیں تو کسی نہ کسی صورت میں عیوب ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ان عیوب میں سے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ بھی ہے، اور ظلم کی انتہا یہ، ایک ہوتی ہے چوری اور ایک ہوتی ہے سینہ زوری۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھ کے کوئی کر رہا ہے نا تو وہ گناہ گار ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ کو جائز سمجھ کے کرتا ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور گناہ ایک ایسی لعنت ہے، معاشرے میں اتنی پھیل چکی ہے یہ لعنت کہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے۔ پوچھو نا کہ حضرت آپ گناہ کیوں کر رہے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں، تو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کاروبار نہیں چلتا، کیا کریں، جھوٹ نہ بولیں تو مال نہیں بکتا۔ ہائے افسوس، ہمیں مصطفیٰ کریم کی زبان پہ یقین نہ رہا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جھوٹی قسم اٹھانے سے مال بک تو جائے گا لیکن اس میں برکت پیدا ہو سکتی نہیں۔ تو آج دیکھیں بازار کے اندر کیا ہوتا ہے، عام لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آج جھوٹ ہی پر میں گفتگو کروں گا، اور تعرف الاشیاء باضدادہا، سچ کی تعریف خود بخود واضح ہوتی جائے گی اور اس کی اہمیت بھی سامنے آتی جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹ لعنت ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، خود بھی اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بچانا چاہیے۔ نہ خود جھوٹ بولیں اور نہ کسی کو بولنے کی اجازت دیں۔ یہ آج کی رات کم از کم ہم یہ تہیہ کر لیں کہ پہلے جو ہوا سو ہوا، اس پہ ہم تائب ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یہ رات توبہ کے لیے موضوع ہے، اور آئندہ کے لیے پختہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیا وعدہ کرتے ہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں ذرا، ایسے نہیں، انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر صرف جھوٹ بولنا ہم بند کر دیں نا تو انقلاب برپا ہو جائے۔ اللہ پاک قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ کتنا بدبخت ہے جھوٹا، کبھی آپ نے غور کیا؟ لعنت خدا کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ لعنت جانور پہ بھی مت کرو۔ عموماً بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کھلئی بجئی لعنت ہے، جانوروں کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ لفظ اتنا برا ہے کہ جانور کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا، لیکن اللہ نے یہی لفظ جھوٹے کے لیے استعمال خود کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اور سامعین محتشم،
جھوٹا شخص جہنمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء ارشاد فرما ان صدق بر، سچائی نیکی ہے، سچ بولنا۔ ہمارا اللہ سچا ہے، رسول بولیے قرآن، مومن کو بھی سچا ہونا چاہیے، مومن کو بھی، مومن جھوٹا ہو سکتا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان الصدق بر، سچائی نیکی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی بندے کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ نیکی بندہ کرتا رہے نا تو کرتے 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 بالآخر وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ وَأَنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، اور اس کے برعکس کذب ہے، جھوٹ ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا یہ گناہ ہے۔ اور وَأَنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، گناہ بندے کو جہنم تک لے جاتا ہے، گناہ کرتے 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 بالآخر وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ شرح صحیح، یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ سے شیئر کی۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت قرار دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق، تین خصلتیں ایسی ہیں، تین عادات ایسی ہیں، تین علامتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں سمجھ لو وہ بندہ منافق، اور منافق جہنمی ہے۔ وہ تین کون سی چیزیں؟ اور میرے کریم آقا نے یہاں تک فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ بہت بڑا روزے دار اور نمازی کیوں نہ ہو، صائم الدہر، ہمیشہ جب پوچھو تو کہتا ہے میرا روزہ، فرائض کے علاوہ نوافل بھی روزے رکھتا ہے، ایام بیت کے روزے بھی، 13 14 15 کو بھی روزہ، ہر پیر جمعرات کو بھی روزہ، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، وہ منافق ہے۔ اب وہ علامات کون سی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 1۔ نمبر 2 اذا وعد خلف، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور نمبر 3 اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور کریم آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اپنے تئیں وہ سمجھتا ہے میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ہے جی، اپنے آپ کو مسلم گمان کرتا رہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ منافق ہے۔ تو جھوٹ کتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کے سبب بندہ نفاق کا عادی بن جاتا ہے اور منافقوں کی لسٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ میں نے عرض کی نا کہ جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا، اللہ سچا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں، قرآن دین، تو مومن جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت صفوان بن سکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ایکون المومن جوانا، آقا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، میرے آقا نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، یعنی ایمان اور بزدلی جمع ہو سکتے ہیں، مومن بھی ہو اور بزدل بھی ہو، ممکن ہے۔ فقیل لہ ایکون المومن بخیلا، پھر کسی نے مجمع میں سے عرض کی آقا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں، ہو سکتا ہے کہ مومن بھی ہو اور بخیل بھی ہو۔ پھر سوال کیا گیا ایکون المومن کذابا؟ قال لا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا، مومن جھوٹا کہہ دیں ذرا، مومن جھوٹا، ابھی تو وعدہ کیا ہے نا کہ ہم جھوٹ ہو، اور جو پہلے گناہ ہوا سچی توبہ کر لے، میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، مومن کے لیے کتنے انعام ہیں۔ مومن سچے دل سے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر، تو وہ رب اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے گناہ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور صحابی نے محتشم
جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے فرشتے میل اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عند الملک، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کتنا؟ میلوں من نتن ما جابی، اس بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ کے سبب جھوٹے کے منہ سے خارج ہوتی ہے۔ اور سامعین محتشم، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول کر اپنے رزق میں کمی کا سبب بھی خود بنتا ہے۔ اس شخص کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی وضاحت جو محدثین نے کی ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے، بظاہر کماتا کیوں نہ ہو، بڑا مال آتا ہے لیکن برکت نہیں ہوگی، اس کا ایک ہاتھ آگے اور ایک پیچھے، کبھی اس کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کلمہ شکر بھی ادا کیا، کیونکہ برکت نہیں، جتنا مال آئے گا سارا خرچ ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الکذب ینقص الرزق، جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ کی عادت بنا لینا، جھوٹ بولنے کی عادت بنا لینا یہ رزق کی کمی کا باعث بنتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، یعنی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور سامعین محتشم، امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا نے ایک دفعہ اصحاب سے ارشاد فرمایا ان التجار هم الفجار، فرمایا تاجر گناہ گار ہے، یہ فاجر ہے، فجار ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس قد احل اللہ البیع، کیا اللہ نے قرآن مجید میں بیع کو حلال قرار نہیں دیا؟ قرآن میں آتا ہے نا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو ریفرنس دیا صحابہ نے، یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں تجار گناہ گار ہیں، تو کیا تجارت قرآن میں جائز نہیں قرار دی گئی؟ تو پھر گناہ گار کیسے ہو گئے؟ قال نعم، میرے آقا نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، بیع حلال ہے، سود حرام ہے، بیع حلال ہے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَاسِبُونَ وَيُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، میرے کریم آقا نے فرمایا فجار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تاجر ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں؟ قسمیں اٹھاتے ہیں مال بیچنے کے لیے، اللہ دی قسم ہے انہاں دا مینوں گھر پہ ہے، ظلم کی انتہا ہے، چند ٹکوں کی خاطر اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تجار فجار، وہ تاجر جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے 30 مار خان ہیں، ہم نے بڑا پیسہ اکٹھا کر لیا، حقیقت میں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ تجارت انبیاء کا پیشہ ہے، بشرطے کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق کی جائے۔ حشر ان کا نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا، پر ان کا جو سچے تاجر ہے۔ جب میں سواڑی میں تھا تو ایک میرے جاننے والے فوت ہو گئے، اللہ ان کو غری کی رحمت کرے۔ ان کا بیٹا پڑھنے آتا تھا مسجد میں، تو کافی دن ہو گئے، وہ سکول بھی اس نے چھوڑ دیا، مسجد بھی پڑھنے نہ آتا۔ تو میں نے ایک دن پوچھا، نماز پڑھنے آتے تھے، میں نے کہا آپ کا بیٹا نظر نہیں آتا، تو کہنے لگے وہ کام پہ ڈال دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ بیٹا کا کام پہ ڈالا ہوا ہے۔ 6 مہینے بعد پھر پوچھا تو میں نے پوچھ لیا کہ کون سا کام سیکھ رہا ہے، کوئی خراد کا کام سیکھ رہا ہے، کوئی کمپیوٹر کا سیکھ رہا ہے، کون سا کام؟ کہنے لگے جی وہ کپڑے کی دکان پہ جاتا ہے۔ یعنی تقریباً اس بات کو جب میری ان سے بات ہوتی رہی تو وہ سال سے بھی اوپر ہو گیا۔ تو میں نے کہا سیکھنے کا مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں جی وہ داؤ پیچ سکھاتے ہیں نا، کہ جو گاہک آتا ہے نا اس کو گھیرنا کیسے، یعنی دوسرے لفظوں میں جھوٹ کی پریکٹس کراتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیکھنا۔ ظلم کی انتہا ہے یار، دھوکہ سکھایا جاتا ہے، داؤ پہ ہی سکھائے جاتے ہیں کہ گاہک آ جائے تو واپس نہ جائے۔
اور سامعین محتشم، آج کل جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، آپ عدالتوں میں چلے جائیں، جھوٹی گواہی بھی نہیں سمجھ جاتا، 500 روپیہ دے کے جو مرضی آپ گواہی دلوا دیں اور دے دیں گے، حلف اٹھا دے دیں گے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ پھر ہم یہ شکوہ شکایت کریں کہ ہمارے حالات ایسے کیوں، یہ عذاب میں ہم گرفتار کیوں؟ یعنی آپ میری بات کی تائید کرتے ہیں نا کہ 500,000 روپے دے کے جس طرح کی مرضی آپ گواہی لے لیں، وہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یعنی وہ افراد وکلاء نے یا کچہریوں میں مخصوص رکھے ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک، وہ گواہیاں دینے کے لیے، جھوٹی گواہی، چاہے بندہ کوئی پھانسی لگ جائے اس نے گواہی دے دینی، جھوٹی گواہی۔ اور معراج کی شب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیر کی نا، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس سیر کے دوران امام الانبیاء کو مشاہدہ کرایا گیا، جہنمیوں کا بھی اور جنتیوں کا بھی۔ امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء نے کئی ایک افراد کو عذاب میں گرفتار دیکھا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن پر سے امام الانبیاء کا گزر ہوا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ ان کی زبان گدی سے کھینچی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہے، اور ان کی شکلیں مسخ ہو کر سور کی طرح ہو چکی، سر سے پاؤں تک وہ افراد عذاب میں مبتلا ہے۔ میرے کریم آقا نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا آقا یہ آپ کی امت کے وہ گواہ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے، چند ٹکوں کی خاطر جھوٹی گواہی دے دیا کرتے تھے، یہ ان کا عذاب ہے، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کے متعلق فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی نجاست سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ جھوٹا انسان خسارے میں ہے، کبیرہ کا مرتکب ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا، اور دوستان ذی وقار اس دنیا میں عذاب کیا ہے، آخرت میں تو ملے گا، قبر کا عذاب ملے گا، دوزخ کا منہ دیکھے گا، دنیا کے اندر کیا نقصان ہے۔ اور آپ اس کی تائید کریں گے، جو بندہ جھوٹ بولنا عادت بنا لیتا ہے نا، معاشرے میں اس کا کوئی اعتبار کرتا، لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ ہم ایک پروڈکٹ خود تیار کرتے ہیں، فیکٹری پاکستان میں لگی ہوئی ہے، بنانے والا بھی پاکستانی ہے، لیکن چیز جب تیار ہو جاتی ہے تو ہمیں بیچنے کے لیے مور، چائنا اور جاپان کی لگانی پڑتی، کیونکہ ہمارے اوپر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جھوٹ ہی اتنا ہے، آپ چلے جائیں بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اگر اس کی قیمت پر ہی وہ خرید لیں نا، ایک تو ظلم کی انتہا یہ ہے جو منافع خور ہے جی، کتنا بڑا ظلم ہے یار۔ رمضان شریف کا مہینہ، چاہیے تو یہ تھا کہ بخشش کا سامان اکٹھا کر دے، یہ باتیں سننے کو ملتی ہے، کہتے ہیں سیزن آ گیا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اسمبلی فورم پہ کھڑے ہو کر وہ ایک ہندو جو ممبر ہے نا، اس نے تقریر کی اور رونگٹے کھڑے کر دی، اس نے ریفرنس دی، اس نے کہا 2 افراد جو کافر تھے رمضان آنے کے سبب انہوں نے مال سستا بیچنا شروع کیا، مسلمانوں نے قتل کر دی، اور اس نے فورم پہ کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا خبردار اب آئندہ مجھے یہ نہ کہنا کہ کلمہ پڑھ، یہ تمہاری حالت ہے۔ تو اعتماد نہیں رہا، اس لیے کہ جھوٹ ہم ہے، یقین ہی نہیں آتا، ہم ایک دوسرے پر یقین کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ جھوٹ ہم ہے۔ اور پھر آپ کوئی چیز خریدنے جائیں نا، وہ یہ جب سے افغانی آئے انہوں نے تو بیڑا ہی گھر کر دیا، یہ قالین کتنے کا ہے، وہ چاہیے 2000 کا ہے، بعد میں 200 کا دے دیتے ہیں، اور 200 کا لے کر بندہ گھر جاتا ہے تو پھر بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار میں نے مہنگا تو نہیں لے لیا، کیونکہ وہی پٹھان ہو سکتا ہے آگے 200 والا بھی 20 کا بیچ گیا ہو۔
سسٹم نہیں ہے۔ وہ جو کافر ہیں نا، انہوں نے قرآن و حدیث پر سرچ کی، وہ اصول جو ہمیں قرآن و حدیث میں سکھائے گئے تھے نا، ان کو اپنایا تو ان کا معیار بن گیا۔ جاپان والے کیا مسلمان ہیں؟ چائنا والے مسلمان ہیں، ان کا مال بکتا ہے، ان کی مور بکتی ہے، کیوں؟ انہوں نے معیار بنایا۔ میرا ایک دوست تھا، وہ امریکہ میں اس کا سٹور تھا، یہ جنرل سٹور۔ ایک دفعہ بات ہوئی، چھٹی آیا ہوا تھا، تو کہنے لگا پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے یقین نہیں جو چیز میں خرید رہا ہوں پیکٹ میں وہی ہے، لیکن امریکہ میں رہتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اوپر لکھا ہوتا ہے نا اندر وہی ہے۔ اور پھر اس نے یہ ریٹ کے حوالے سے اس نے کہا ایک چیز اگر اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے نا، وقت کا بادشاہ آئے گا تو اسی قیمت پہ خریدے، اور گلی کا فقیر آئے گا تو اسی قیمت پہ۔ تمیز نہیں ہے کسی کے لیے کہ اب یہ امیر آ گیا تو اور ہے، غریب آ گیا تو۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جھوٹ کی یہ نحوست ہے کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے، جھوٹے بندے پہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ بچپن میں پڑھتے تھے نا، آپ نے بھی وہ کہانی پڑھی ہوگی، شیر آیا شیر آیا شیر۔ وہ بچہ ایک جنگل میں جاتا ہے نا بکریاں چرانے، شرارت کی سزا، اس عنوان سے کہانی تھی۔ تو وہ جھوٹ بولتا ہے، ایک دن چڑھ کے نا لوگوں کا ٹھٹھا مذاق اڑانے کے لیے شیر آیا شیر آیا، قرب و جوار کے لوگ لاٹھیاں لے کے مدد کو پہنچے، تو وہ درخت کے اوپر چڑھ کے ہنسنے لگا کہ میں نے کیسا بیوقوف بنایا۔ کچھ دنوں بعد پھر اس نے شور کیا، لوگ اعتماد کر کے پھر آ گئے۔ اب تیسری دفعہ واقعی شیر آ گیا، بڑا چیخا چلایا، شیر آ گیا میری مدد کرو، لیکن ہر بندے نے کہا یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات پہ کان مت دھرو۔ شیر آیا اور اس کا ریوڑ کھا گیا۔ یہ نقصان فوراً نقد میں ملتا ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں ان پہ کوئی اعتماد کرتا نہیں۔ اور سامعین محتشم، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، جھوٹ لعنت ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ وہ کون سے؟ حضرت ام کلثوم سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ بندہ جو دو مسلمان بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے نکلا ہے وہ جھوٹا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، دو بھائیوں میں صلح کرانی ہے، جن میں رنجش ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھی گفتگو تو نہیں کرتے۔ اب بیچ والا بندہ اگر جو کی تو گفتگو جا کر دوسرے کو سنائے گا تو وہ قریب آئیں گے؟ نہیں، وہ تو اور دور ہو جائیں گے۔ اگر یہ جا کر کہے وہ تو تجھے گالی دے رہا ہے، چلو صلح کر لو، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اسے جا کر کہنا پڑے گا وہ تیرا مسلمان بھائی ہے، تیرے بارے اچھے تاثرات رکھتا ہے، تو ویسے ہی بدگمان ہے، تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اب کچھ کلمات وہ اچھے ادا کرے گا، ان کے ساتھ اور کلمات ملا کر پہلے مسلمان بھائی کو بتائے گا، دونوں قریب آئیں گے، صلح ہو جائے گی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو صلح کرانے والا ہے نا، اگر کوئی بات واقعے سے ہٹ کے بیان کر رہا ہے، یعنی جس کو آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں کہ سچ نہیں بول رہا، تو وہ جھوٹا نہیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا یقول خیرا، وہ بھلائی پر مبنی گفتگو کر رہا ہے، وینمی خیرا، اور وہ بھلائی پر مبنی گفتگو آگے پہنچا رہا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جھوٹ نفاق کا ایک دروازہ ہے، کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نفاق کا دروازہ اپنے لیے کھول دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انسان کی جھوٹی ہر جھوٹی بات لکھ لی جاتی ہے، پھر فیصلہ آخرت پہ ہوگا، جیسا اس نے جھوٹ بولا اتنا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن میں نے حدیث صحیح پیش کی ہے، کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں گنجائش ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بچوں کے ساتھ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن عامر کا ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر بمشکل کوئی 2 سال ہو۔ بچہ ضد کر رہا تھا باہر جانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بچے کو روک رہے تھے
اور کہا بیٹا باہر نہ جاؤ، میں تمہیں کھانے کے لیے چیز دوں گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھ لیا عبداللہ بن عامر تم اس کو کیا دو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کھجور دوں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر تو نہ دیتا تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی بچوں کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوئے ہمیں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے، جھوٹی بات بچوں سے بھی نہیں، کیونکہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور آج اسی لیے جو بڑا ہوتا ہے وہ جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے کہ ہم نے بچپن سے جھوٹ سے، جب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں دروازے پہ دستک ہو اور ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں درس یہ دے رہے ہیں، سکول میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے جھوٹ لعنت ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹا لعنتی ہے، صبح سے لے کر شام تک یہی سبق اس کو دہرایا گیا، لیکن شام کے وقت قرض مانگنے والا جب دروازے پہ آیا، دستک دی، بیٹے نے کہا ابو فلاں شخص آیا، وہی باپ جو کہہ رہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، وہ کہتا ہے بیٹا جا کر کہہ دو ابو گھر نہیں ہے۔ اب بتاؤ ایمان سے، ایک ہے اس کی سٹڈی اور ایک پریکٹیکل جو دیکھ رہا ہے اس نے وہ کرنا ہے جو باپ کر رہا ہے۔ اس لیے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اچھا جھوٹ حرام کیوں ہے؟ اس طرف ہیں اللہ نے اس کو حرام قرار کیوں دیا اور پھر اس پہ لعنت کیوں فرمائی جھوٹ بولنے والے پر؟ حرام اس لیے ہے کیونکہ جھوٹ کا اثر دل پہ جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم میں عرض کر دوں، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ طائب کر لے، معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر بندہ دلیر ہوتا جائے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ اور گناہ پر اصرار کرتا جائے، وہ نقطہ بڑھتے 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 پورے دل کو سیاہ کر دیتا، پھر وہ نوبت آ جاتی ہے کہ گناہ نظر آتا نہیں۔ اسی طرح جھوٹ بولنے کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے، اور یہ جھوٹ بولنا دل کو تاریک کر دیتا ہے، اس لیے حرام ٹھہرایا گیا۔ ہاں جیسا کہ میں نے پہلے حدیث پیش کی، جہاں پر مصلحت کے تحت جھوٹ بولا جائے اور بولنے والا اس کو جائز نہیں سمجھتا، بیزار ہے لیکن مجبور ہے، تو وہاں اس کی اجازت دی گئی ہے، ارادہ بھلائی کا ہے۔ وہ 3 ایسے مواقع ہیں جن پر امام الانبیاء نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ پہلا موقع میدان جنگ ہے، دشمن سے اپنے راز کو چھپانا ہے، صحیح بات اس تک نہیں پہنچانی، جو جنگی چال چلنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے تبھی فتح ہوگی نا جب اپنے پروگرام کو پوشیدہ رکھا جائے گا، راز پوشیدہ رکھے جائیں گے، وہاں اجازت ہے۔ اگر جھوٹ بولنا پڑ جائے اس کی اجازت ہے جنگ میں دشمن کے سامنے۔ نمبر 2 صلح میں، جیسا کہ حدیث میں آ چکا، 2 مسلمان بھائیوں میں، 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرانی تھی، وہاں سہارا لینا پڑا جھوٹ کا، شرعاً جائز ہے۔ اور تیسرا ایسا شخص کہ 2 بیویاں رکھتا ہے، ان کے ساتھ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ فتنے سے بچا جائے، یا اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کرتا ہے، میرے کریم آقا نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ جھوٹ کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کذب کی طرف ہم اگر جائیں نا تو حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ ایسی بات ہے جو کہنے کے لائق نہیں، جس سے گھن کرنی چاہیے، بیزار رہنا چاہیے۔ لیکن جہاں سچائی سے کباط پیدا نہ ہوتی ہو، اگر سچائی سے کباط پیدا ہوتی ہو، وہاں پر جھوٹ کا سہارا لینا شرعاً جائز ہے۔ اور 3 مقامات کا حدیث سے میں نے حوالہ دے دیا۔ اگر سچائی کا نقصان جھوٹ سے زیادہ نظر آ رہا ہو کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو نقصان کم ہے، سچ بولتا ہوں تو نقصان زیادہ، تو وہاں پر اجازت ہے، مباح ہے۔ مثلاً دشمنوں سے لڑائی کے دوران اگر کوئی داؤ پیچ استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا نرغے میں آ گیا جھوٹ بول دیا، اس کی اجازت۔
میاں بیوی میں بگاڑ پیدا ہونے کا خدشہ، اگر سچ بولتا ہے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا، فتنہ فساد پھیلے گا، نوبت طلاق تک بھی جا سکتی ہے، جھوٹ بول سکتا ہے۔ جان و مال کے نقصان کا خوف ہو، پتہ ہے کہ جان چلی جائے گی یا مال کا نقصان ہو جائے گا، وہاں پر اس کا سہارا لے سکتا ہے۔ کیونکہ اس وقت جب کیفیت یہ بنی ہوئی ہو نا کہ سچ بولنا نقصان کا باعث ہو، تو اس وقت اصول یہ برتنا پڑے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مردار کو حرام قرار دیا، لیکن اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مر رہا تھا، اگر وہ مردار نہیں کھاتا تو مر جائے گا، جان بچانا فرض ہے، اس صورت میں اس کے لیے ضرورتاً اتنا مردار کھانا قرآن کی نص سے ثابت ہے، جتنی مقدار سے وہ زندہ رہ سکتا ہے حلال ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ مال و زر کی زیادتی کے لیے، جیسا کہ کاروباری حضرات کرتے ہیں، بول کے مال بیچتے ہیں، دغا دے کے جھوٹ بول کر مال زیادہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یہ حرام ہے۔ خود ستائی کے لیے، یعنی تاکہ میری تعریف ہو، جھوٹی تعریف، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح لافظنی، جی اپنے آپ کو 30 مار خان ثابت کرنے کے لیے، پدر ماں سلطان بور، جی میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، لافظنی، جھوٹ پر مبنی، اس لیے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اور بلندی ظاہر کرنے کے لیے، یہ بھی معاشرے میں دوسروں پہ اپنے آپ کو بلند ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور جہاں سچ، میں نے عرض کی، جہاں پر سچ بولنے میں نقصان زیادہ ہو، وہاں پر اجازت ہے کہ جھوٹ بول کر وہ کسی کی جان یا مال کو بچائے یا نقصان سے بچ سکے۔ شیخ سعدی شیرازی نے گلستان اور گستاخ کتابیں لکھی ہیں، فارسی میں ہے، داخل نصاب ہے، لیکن آج کل بدقسمتی سے فارسی کو چونکہ نکال دیا گیا تو نہیں پڑھائی جاتی درس نظامی کے طلباء کو، پہلے پڑھائی جاتی تھی۔ اس میں نا بستان کے اندر شیخ سعدی شیرازی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کے سامنے ایک مجرم پیش کیا گیا۔ جب اس کا جرم بادشاہ کے سامنے ذکر کیا گیا، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، اپیل صدر کے پاس ہوتی ہے، رحم کی اپیل کی گئی، بادشاہ نے قبول نہیں کی، آرڈر کیا کہ اس کو پھانسی لگا دو۔ وہ جو مجرم تھا نا، اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد تو کوئی بچنے کا چانس ہی نہیں، اس نے اول فول بکنا شروع کر دی۔ یہ فطرت ہے کہ جب انسان کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ اپنی جان پہ بھی کھیل جاتا ہے۔ یہ آپ نے مثال سنی ہوگی نا کہ بلی جو ہے نا، بلی کمزور جانور ہے، لیکن اس کو کمرے میں بند کر دو، یہ شیر بن جائے گی۔ اپنی جان جب اس کی خطرے میں ہوگی تو آنکھیں نکال کے رکھ دے۔ اب جب اس کو یقین ہو گیا کہ جو آخری تھی نا اپیل، وہ بھی رد ہو گئی، اب یقینی مجھے پھانسی دی جائے گی، میں نے مر جانا ہے، تو میں بھڑاس تو نکالوں۔ اس نے بادشاہ کو نا اپنی زبان جو اس کو آتی تھی، اس نے گالی دینا شروع کی۔ بادشاہ کے کانوں تک آواز گئی تو بادشاہ سلامت نے پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ اب اس کے قریب ایک وزیر بیٹھا تھا، اس وزیر نے کھڑے ہو کر کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ بادشاہ سلامت آپ غصے کو پی جانے والے ہیں، آپ تو بڑے درگزر فرمانے والے ہیں، اور اللہ درگزر فرمانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور اس نے فیصلہ بدل دیا، اس نے کہا اس کو آزاد کر دو۔ ایک اور وزیر وہیں پر بیٹھا تھا، جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت وزراء کو اس طرح جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے،
بادشاہ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس نے آپ کو گالی دی ہے، اس مجرم نے آپ کی ماں بہن ایک کر دی ہے، اور وزیر نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب وہ سچ بول رہا تھا، لیکن بادشاہ نے اس سے منہ موڑ لیا، کہا کمینے تیرے سچ سے اس کا جھوٹ زیادہ پسندیدہ ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے ایک انسان کی جان بچانے کے لیے، اور تو سچ بول رہا ہے ایک انسان کی جان ضائع کرنے کے لیے، تیرے اس سچ سے وہ جھوٹ اچھا ہے۔ تو اگر سچ میں نقصان زیادہ ہے وہاں پر، اور اس کی وضاحت خود حدیث میں آ گئی، جنگ کا میدان ہے، دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہے، اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑ جائے لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صلح دو مسلمان بھائیوں میں، دو گروہوں میں کرانا مقصود ہے، سہارا آپ لے سکتے ہیں، خیر کی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح بیوی اگر کسی کی ایسی لڑاکی ہے، فتنہ پرور ہے، اس کے سامنے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے اس لیے کہ فتنہ فساد نہ ہو، یا اس کی جھوٹی تعریف کرنی پڑتی ہے جی، تو اس صورت میں اجازت دی گئی ہے۔ تو سامعین محتشم، جھوٹ ایک لعنت ہے۔ آج ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ جھوٹ ایک لعنت ہے۔ ہمیں خود بھی اس سے بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی اس سے بچانا ہے۔ اس جھوٹ کے سبب انسان دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ مثال تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ پھر بھی جھوٹ رہتا ہے۔ تو ہمیں بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہٰذا آج اس بابرکت رات میں ہم موجود ہیں، رمضان کے یہ فیوض و برکات والے لمحات ہیں، اور اکثر کے نزدیک آج کی رات ہی شب قدر ہے۔ تو اس ارادے کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، سب کا جو گناہ ہوئے اللہ سے ہم معافی مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ اس رات کا خاص عمل یہی ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ کے مزار پر انوار پہ اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہمارا کام آسان کیا۔ اس رات کے بارے میں آتا نا کہ لیلۃ القدر کی رات ایسی رات ہے کہ کائنات کی ہر چیز سجدے میں چلی جائے، اور جو بندہ مانگے نا اللہ عطا فرماتا۔ جس خوش نصیب کو یہ لمحات مل جائیں، جو مانگے وہ ملتا ہے۔ تو سب مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا اگر کسی کی قسمت یاوری کرے اور اسے شب قدر کے وہ حسین لمحات میسر آ جائیں، اور اگر اللہ مجھے وہ لمحات عطا کر دے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ضائع کر بیٹھوں، مجھے ارشاد فرما دیجئے کہ اس وقت میں مانگوں کیا؟ اللہ اکبر، یعنی وہ تو پل بھر میں لمحہ آتا ہے نہ چلا جاتا ہے، تو میں کیا مانگوں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعا تعلیم فرمائی، آج اس دعا کی کثرت کیجئے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، تم عائشہ رب کی بارگاہ ناز میں نا اپنا دامن بچھا دینا، اور یوں عرض کرنا، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تحب العفو، اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ جب اس انداز میں تو رب کو پکارے گی نا، اللہم انکا عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ رحمت الہی کا دریا جوش میں آئے گا۔ جب خدا کی رحمت جوش میں آئے گی نا، تو اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دینا، پھر عرض کرنا فاعف عنی۔ جب تو پسند کرتا ہے معافی کو، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تیری بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اور دوستو، معافی سے بڑھ کر کوئی انعام ہو سکتا؟ اگر ہوتا نا تو امام الانبیاء اماں جی کو وہ تعلیم فرماتے، کیونکہ شب قدر کے وہ لمحات کہ جو مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے۔ امام الانبیاء نے کیا تعلیم فرمایا؟ معافی مانگنا۔ کیا تعلیم فرمایا؟
اس لیے اماں جی نے ہمارا مسئلہ حل کیا تو آپ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفورو یا غفورو یا غفور، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں پاپی ہوں، میں بڑا سیاکار ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ نے اگر معاف کر دیا سمجھ لو بگڑی بن گئی۔ معافی سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا نہیں، اگر کوئی ہوتا تو امام الانبیاء اس کی تعلیم فرماتے۔ تو آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے، سابقہ گناہوں پر اللہ سے معافی طلب کیجئے، آئندہ کے لیے توبہ کیجئے۔ اور توبہ کی 3 شرائط علماء نے نقل کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، ہاں جی اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یہ تو مذاق ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی سچی توبہ کرو۔ اور اس کی شرائط ہیں، صرف یا اللہ مجھے معاف کر دے کافی نہیں، وہ 3 شرائط ذرا غور سے سنو۔ پہلی شرط، جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں فوراً اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا یہ، غیبت کرنا یہ، زنا کرنا یہ، شراب پینا گناہ ہے، سود کھانا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہو، لیکن اگر کوئی ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے پہلی شرط یہ ہے فوراً پیچھے ہٹ جائے، گناہ چھوڑ دے۔ دوسری شرط، جو گناہ کیے ہیں نا کہیں کونے خدرے میں بیٹھ کے آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگے، روئے یا رونے والا منہ بنائے اور پشیمانی کا اظہار کرے، جو ہوا ہے اس پہ ندامت کے آنسو بہائے، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے رب سے پکا وعدہ کرے، الہی انشاءاللہ جتنی زندگی تو نے مجھے باقی دی ہے نا اس میں اب انشاءاللہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ان 3 شرائط کے ساتھ جو بندہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کو ایسے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو سارے مل کے دعا کرو اللہ اس بابرکت رات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ہم نے جو ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا ہے کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ ہمیں اس وعدے کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔